الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى في مقام آخر تبت يدا أبي لهب وتب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر حاضرین کرام، مصلیان عظام، آج جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو عرض کرنی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ہماری ذمہ داریاں. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کی ایک تلاوت کری ہے، انا اعطیناک الکوثر، جس میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، فصلی لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیے، اپنے رب کے نام سے قربانی کیے. پھر آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، ابتر آپ نہیں ہیں، بے شک آپ کے دشمن ہی ابتر. یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جس میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ وہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکے یعنی فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. اس وقت کفار قریش کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے طنز کسے جانے لگے کہ اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اب تو آپ نرینہ ہو گئے ہیں، اب تو آپ ابتر ہو گئے ہیں، اب آپ کا مذہب ہی نہیں چلے گا، اب آپ کی نسل ہی نہیں ہے، تو اب آپ کا قائم مقام کون لے گا. تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، ناگوار گزرتی تھی. تو یہ کفار مکہ کی طرف سے جب یہ باتیں ہوتی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ آئے نبی آپ پریشان مت ہوئیے، دشمن آپ کے جو دشمن ہیں وہی ابتر ہو گئے، آپ کی نسل چلے گی، آپ کا مذہب چلے گا، آپ کا نام قیامت تک بلند ہوگا، آپ کا نام قیامت تک اور اس کے بعد روز محشر تک میں آپ کا نام ہی نام چلے گا. اس لیے آپ دیکھیں جو گستاخ رسول تھے اس وقت میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعن کستے تھے، لعن طعن کرتے تھے کہ اب آپ کی کوئی اولاد نہیں، خود ہی اللہ نے جو ہے ان کو بتایا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. آج دیکھ لیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختری اولاد ہے اس سے تمام کی تمام جگہیں، تمام کے تمام علاقے اس سے پرنور ہیں، مزین ہیں. اور اسی طرح جو آپ کی روحانی اولاد ہے جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے، جگہ جگہ چپے چپے ہر ایک ملک میں بسے ہوئے ہیں. آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے یہاں تک جوڑ دیا کہ کلمہ بھی اگر پڑھنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد آپ کا نام آیا. نماز میں آپ کا نام، ذکر میں آپ کا نام، تشہد میں آپ کا نام، اذان میں آپ کا نام، تمام کا تمام اللہ کے بعد جس کا نام آئے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا. تو جو کفار قریش تھے
جن میں عاص بن وائل ہے، اس کا آپ دیکھیں عبرتناک انجام یہ ہوا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کری آ کر کے، اور دعا کرنے کے بعد اس کے پیر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ میں اس کا شر دفع کر دوں گا۔ تو ان میں سے 5 لوگ تھے، ان میں سے ایک یہ بھی شخص تھا۔ تو جب یہ اس وقت اس کے پیر میں ایک کانٹا چبھا، کانٹا چبھنے کے بعد یہ جو ہے اسے پتہ ہی نہیں لگا، اس کے پیر میں ورم آ گیا۔ ورم آنے کے بعد اسی پیر سے اس کا زخم ہو گیا، زخم کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی تمام گستاخ رسول کا یہی حال ہوا ہے۔ تو آج عزیز ساتھیوں، ہمیں جو آپ حضرات کے سامنے گفتگو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین جنہوں نے کری ہے ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ آپ چاہے دنیا میں دیکھ لیں اور آخرت میں جو اللہ نے ان کا انجام کرا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا کرے گا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ دیکھیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک سورت پڑھی تھی، تبت یدا ابی لہب، اسے سورہ لہب کہتے ہیں۔ جانتے ہو یہ ابو لہب کون ہے؟ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ابو لہب وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ جب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یعنی اپنے جو ہے قبیلے میں دعوت اسلام دی، اسلام کا بلاوا دیا، اور کوہ صفا پر چڑھ کر تمام لوگوں کو جمع کرا کہ اے قریش کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے لشکر سے خبردار کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے پیچھے ہوئے، کیا تم میری اس خبر کو سچ مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو ان قریب تمہارے اوپر ہے، تو اس میں سب سے پہلے یہ ابو لہب تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کری اور کہا تباً لک لہذا جمعتنا، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کرا تھا؟ یہ جو ہے ابو لہب جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں، ہر چپے چپے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان اور ستانے میں لگا رہتا تھا، اور خود اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑیاں جنگلوں سے چن چن کر رکھ دیا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیسا حال کرا ہے، کیسا عبرتناک انجام دیا ہے، اس سے تمام جو گستاخ رسول ہیں ان کو سبق لینا چاہیے۔ ان ابو لہب کا یہ حال ہوا ہے، اس نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی اولادیں ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہمیں عذاب سے کچھ نہیں ہونے والا، جو تم مجھے عذاب سے ڈراتے ہو اس عذاب کا مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا سیصلیٰ نارا ذات لہب، کہ ہم جو ہے ان قریب ایسی آگ میں ان لوگوں کو داخل کریں گے، اور یہ پیشن گوئی کری۔ اور ہوا یوں کہ جو بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے، جنگ بدر کے 7 دن کے بعد جب کفار قریش شکست کھا کر کے لوٹ رہے تھے، تو اس کے 7 دن بعد یہ طاعون میں مبتلا ہو گیا، ایک بیماری ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو گیا۔ تو جب یہ مبتلا ہوا ہے تو اس کا جسم اس طرح گل سڑ گیا تھا کہ اس کے اعضاء اور جوارح سب کچھ گل سڑ چکے تھے، یہ اپنے آپ سے خود کچھ نہیں کر پاتا تھا، اور جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی اس بیماری کو اس وقت میں بڑا عیبدار سمجھتے تھے، تو لوگ اس کے قریب ہی نہیں ہوتے تھے، دور بھاگتے تھے۔ تو اسی طرح اس کا حال رہا کہ کچھ دنوں میں یہ جو ہے اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ گستاخ رسول کا انجام ہوا۔ پھر اس کے بعد جب اس کی لاش پڑی گئی 3 دن تک، وہی جس کے اوپر یہ فخر کیا کرتا تھا کہ میرے لڑکے زیادہ ہیں، میری اولاد زیادہ ہے، ان اولادوں نے بھی اس کا سہارا نہیں دیا، اس کو دفنایا تلک نے، حبشی غلاموں کو لگایا پیسوں پر رکھ کر، اور اس سے کہا کہ اس کو لاٹھی کے ذریعے ایک قبر میں یا ایک گڈھے میں دھکیل دو، بدبو پھیل رہی ہے۔ یہ ابو لہب کا انجام ہوا یہ گستاخ رسول کا۔ اسی طرح اس کی بیوی بھی کا یہی انجام ہوا، وہ جو ہے لکڑیاں لا کر کے، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، اور اس طرح گٹھر لا کر کے اس طرح ہل ڈل کر کے آتی تھی مزے لیتے ہوئے کہ آج تو ہم لکڑیاں یہاں پر رکھیں گے، آج تو ہم یہ لکڑیاں یہاں پر رکھیں گے۔ تو اس طرح جو ہے اس کا بھی حال یہی ہوا کہ وہ جس وقت وہ گٹھر لا رہی تھی تو لاتے وقت ایک فرشتہ آیا موت کا اور اس کی روح قبض کر لی، اس طرح اس کے گلے میں جو ہے وہ رسی بندھی رہ گئی۔ یہ گستاخ رسول کا انجام ہوا ہے عزیز ساتھیوں۔ اور میں آج آپ کو کیا بتاؤں، تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک اعلیٰ مقام کی شان ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کے مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔
اور ہم مسلمانوں کا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے رشتہ دار سے، اور اپنی تمام چاہتوں سے بڑھ کر ان کو عزیز نہ سمجھیں۔ جیسا کہ ہمارے حضور خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت اس کے مال، اس کے اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسلمان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان گناہ گار تو ہو سکتا ہے، خطا کار تو ہو سکتا ہے، اور تمام طرح کے وہ لغویات میں مشغول ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر بات آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کی غیرت ایمانی، دینی حمیت اس کا جو ہے جاگ اٹھتی ہے، وہ کتنا ہی گناہ گار ہو۔ آج آپ دیکھیں جگہ جگہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ جو ملعون، خبیث، شیطان قسم کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں۔ انہیں دیکھنا چاہیے اور عبرت لینی چاہیے، یہ کس ذات کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں؟ وہ ذات جو خود اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ خود اللہ تعالی آسمان سے کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ جو ہے اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو تم بھی درود بھیجا کرو۔ وہ ایسی ذات، اس ذات کے بارے میں تمام لوگ گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی جو ہے تکلیف دہ بات ہے، اور ہم مسلمان اس کے لیے نہ کچھ آگے کا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، صرف یوں ہی بس احتجاج ہو گئے، ریلیاں ہو گئی کچھ، اس کے بعد پھر اپنے اپنے بیٹھ گئے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بڑھ کر ہیں، ہمارے مال سے بڑھ کر ہیں۔ جو بھی اس طرح کی گستاخی کرے گا یہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گستاخ رسولوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ 5 گستاخ رسول ہیں، اسود بن عبد المطلب، عبد یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، یہ تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اس طرح ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے تم دنیا میں بھی اس طرح ہلاک ہوگے اور آخرت میں تو ہمارے اوپر عذاب ہے، ہم تمہیں عذاب دیں یا معاف کر دیں۔ لیکن ہمارا ایک اسلامی اصول ہے، ہمارا ایک شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اس کی جو ہے سزا یہی قتل ہے۔ لیکن یہ جمہوری ملک ہے، تمام طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو اس کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، بلکہ جمہوری طریقے سے آئینی طور پر جس طرح جو ہم سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں، اور ان جابروں کو، ان ملعونوں کو، ان خبیثوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اور آئندہ کے لیے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ مذہب اسلام وہ اسلام مذہب ہے جو ہر ایک کے ساتھ رواداری کی تعلیم دیتا ہے، وہ مذہب اسلام جس کے بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے غیروں تک کو معاف کر دیا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ جو ہے اپنے مذہب کے پیروکاروں اور اسلام کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنے اور ان کے مذہب کی تعلیمات ملاتے ہیں تو ان کا آپسی میل نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ہے، قرآن کریم جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، یہ سچ ہے، لیکن جب اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم جمع کر لو تمام لوگوں کو اور ایک سورت تک لا کر کے ہمیں دکھا دو۔ یہ قرآن سچ ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ان سے نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے بعد وہ ضد میں آ کر کے، نفرت میں آ کر کے کبھی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کرتے ہیں، ان کے پاس اب کوئی دلائل نہیں ہے، ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے جو قرآن کا جواب دے سکے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جواب دے سکیں۔ نفرت میں اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جتنا بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کروایا جا رہا ہے یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اس سازش کو ناکام بنانا چاہیے۔ اور مذہب اسلام تو وہ اسلام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ایسی دی ہیں
کہ ایک پڑوسی کے حقوق بتائیں، فرمایا واللہ لا یؤمن ثلاثہ، 3 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں مومن ہو سکتا؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس سے اس کے پڑوسی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ یہاں پڑوسیوں کا الفاظ استعمال کرے گئے، پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمیں تاکید ہی دی گئی ہے، ہمیں حکم دیا گیا۔ لیکن افسوس ایسے جو تعلیمات دینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی شان میں گستاخی ہو رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف اس قدر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو کس طرح معاف کرا، کس طرح رحم و درگزر کا ان کے ساتھ معاملہ کرا۔ آپ دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ کفار مشرکین کے لیے بد دعا کر دیجئے، وہ ہلاک ہو جائیں، آپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، فرمایا قال انی لم ابعث لعانا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہمیں لعنت بنا کر، وَإِنِّي لَمَا أُبْعَثُ رَحْمَةً، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق و اوصاف ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برابر گستاخی کر رہے ہیں، ہمیں ان کا دندان شکن جواب دینا چاہیے، اور جمہوری طریقے سے آئینی طور پر ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ مذہب اسلام کسی غیروں کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات کے خلاف بات کرنے یا ان کے خلاف نفرت انگیز بیانات کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ قرآن تو خود حکم دیتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں حق بتا رہا ہے، ہمیں آداب دکھا رہا ہے، ہمیں آداب سکھا رہا ہے کہ تم دوسروں کے مذہبوں کے پیروکاروں کے احترام کرو۔ لیکن افسوس کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اسلام کہاں تک ہمیں سکھاتا ہے؟ آپ دیکھیں خود کہتا ہے قرآن لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اس لیے ہم سے اچھی کسی کے اندر زبان نہیں ہو سکتی ہے، ہم سے اچھا کسی کا طرز بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی وہی جذبات آ جائیں گے کہ ہم بھی غیروں کے خلاف بولنے لگیں، ہم بھی ان کے مذہبوں کے پیشواؤں کے خلاف جو ہے بھڑکنے لگیں، تو پھر ہم سے اچھی کسی کی زبان نہیں ہو سکتی، اچھے انداز میں نہیں بول سکتے۔ لیکن نہ یہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ یہ ہماری تہذیب ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم غیروں کے پیروکاروں کے خلاف بولیں۔ اسلام نے ان سب تمام کاموں سے ہمیں منع کرا، لیکن غیروں کو سمجھنا چاہیے جس کے لاکھوں کروڑوں لوگ ماننے والے ہوں، اربوں لوگ ماننے والے ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس سے مسلمان جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی شان میں کیوں گستاخی کریں؟ کیوں ازواج مطہرات کی شان میں جو ہے گستاخی کریں؟ کیوں حرمت رسول کا تقدس پامال کریں؟ میں پھر کہتا ہوں ان لوگوں کو گنا کر کے، ان لوگوں کو بتا کر کے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی عبدیت کی قسم اور نبی کی رسالت کی قسم، اگر اس طرح کے واقعات نہیں رکے، اگر اس طرح کی باتیں کہنے سے یہ لوگ باز نہیں آئے، تو اس دنیا میں وہ جنگ چھڑ جائے گی جس کا انجام سارے لوگوں کو بھگتنا پڑ جائے گا۔ اس لیے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی جان اگر آنچ آ جائے وہ برداشت کر لے گا، اپنے مال گھر پر اس کا سب لٹ جائے تمام چیزیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی خبیث، کوئی ملعون، کوئی مردود، کوئی مجرم اگر اٹھے اور زبان درازی کرے تو اس کی زبان کو کاٹ لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آئینی طور پر، دستوری طور پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کری ہے ان کے خلاف ہم جو ہے FIR درج کرائیں، ان کے خلاف جو ہے ہم احتجاج درج کرائیں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں جن کے پاس سوشل میڈیا جیسی طاقت اور قوت ہے، ان جیسے مجرموں کی، ملعونوں کی، خبیثوں کی جو ہے فوٹو لگا کر کے اپنی اسٹوریوں پر لگا کر کے اور ٹیگ کر کے پولیس کو بتائیں تاکہ ان مجرموں کا کوئی علاج ہو سکے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حرمت رسول